کس وجہ سے ہمارے ماں باپ نے ہم کو اس ادارے کے اندر بھیجا؟ والد اور والدہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے کہ اچانک والد اور والدہ کی ایک زمانے میں گفتگو ہوتی ہے۔ والد کہتا ہے اگر اللہ نے اس امید سے ہم کو بیٹا عنایت کیا تو ہم اس کو دین کا عالم یا حافظ بنائیں گے۔ ماں کی حامی بھر لیتی ہے، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دن آتا ہے کہ جس بچے کے متعلق نیت کی گئی وہ اب 10 اور 12 سال کا ہو چکا ہے، اچانک وہ محلے کی بستی میں جاتا ہے، کسی بچے سے جا کر جھگڑا کراتا ہے۔ والدہ سخت غصے میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، والد گھر میں آئے، والدہ نے بڑے دم دراز سے کہا کہ دیکھو آپ کو کام کو چلے جاتے ہیں، یہ نعمان عمران چاہے جو نام ہو، یہ روزانہ گلیوں میں شرارت کرتا ہے، کہ آپ کو آپ کا وعدہ یاد نہیں کہ اللہ اگر اس امید سے ہم کو بیٹا عنایت کرے گا تو ہم اس کو دین کا عالم یا حافظ بنائیں گے۔ باپ کو وہ بات یاد آتی ہے، فوراً لڑکے کا ہاتھ پکڑتا ہے، وہ سوچتا ہے ابھی مجھے مارے گے، مگر باپ ہاتھ پکڑ کر اس کو کپڑے کی دکان میں لے جاتا ہے، تو لباس سلوا کے دیتا ہے، اور ٹیلر کی دکان پر ڈال کر لباس دیتا ہے، اور ٹیلر کی دکان پر ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد بچہ گھر میں آتا ہے، دوسرے بھائی بہنوں سے خوشی خوشی کہتا ہے دیکھو میں نے شرارت کی، ابو نے مجھے نہیں مارا بلکہ مجھے کوئی لباس دیے ہیں دلا کر، اور مجھے کہہ رہے تھے تمہیں دارالعلوم محمدیہ میں لے جا کر ڈال دیں گے، میں بڑا خوش ہوں، مجھے مدرسے میں پڑھنے ڈالا جائے گا، نئے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اتفاق سے وہ دن آتا ہے جب باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، بیٹا اس کو سلام کرتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، اس کی آنکھیں لیتا ہے، اس کی دعائیں لیتا ہے۔ ناظم صاحب کے کمرے میں جب بچے کو لایا جاتا ہے، باپ بڑی لجاجت سے کہتا ہے میں اس کو دین کا عالم بنانے کے لیے آپ کے دروازے پہ لایا ہوں، اس کو اللہ کی کتاب کا عالم بنانا، اس کو قرآن کا حافظ بنانا۔ بچے کو جب داخلہ فارم بھرا جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے یہ زندگی کا پہلا دن ہوگا، اور آنے والی رات زندگی کی پہلی رات ہوگی جب میں ماں باپ کی شفقتوں سے دور رہوں گا، ان کی محبتوں سے دور رہوں گا، ان کی الفتوں سے دور رہوں گا۔ باپ داخلہ فارم کو پور کر کے اٹھتا ہے، ناظم صاحب سے مسافہ کر کے چلتا ہے، بچہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے باپ میں آئندہ شرارت نہیں کروں گا، آپ چاہے جو سزا دیں میں ہر سزا برداشت کرنے کے لیے تیار، آپ مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جائیں۔ باپ اس سے محبت سے کہتا ہے بیٹے تجھے یہاں پڑھنا ہے، تو اچھے سے یہاں زندگی کے دن گزار، مگر بیٹا پھر روتا ہے تو باپ ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک چپت لگا دیتا ہے، تیز قدموں کے ساتھ بیٹے کو روتے ہوئے چھوڑ کر اپنے گھر آتا ہے۔ ماں انتظار کر رہی ہے، باپ جیسے گھر آتا ہے سامنے دسترخوان لگ جاتا ہے، ہاتھ دھلایا جاتا ہے، ماں بڑی لجاجت سے والد سے سوال کرتی ہے اجی آپ نے بچے کو مدرسے میں چھوڑا، اس نے کیا کیا؟ تو باپ کہتا ہے ہاتھ پکڑ کے رو رہا تھا۔ ماں پوچھتی ہے آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے اس کو ایک تھپڑ لگا دی۔ ماں رو کہتی ہے نہ مارتے تو اچھا تھا، معصوم تھا، کون اس کو تسلی دے گا؟ وہ پہلی رات آپ کے اور میرے محبتوں کے بغیر اس مدرسے میں گزارے گا۔ یاد رکھیے اس روئے زمین پر اس طالب علم کے واسطے زمین کے نیچے قبر کے بعد اور آسمان کے اوپر کی بات نہیں بلکہ روئے زمین کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا دل جانتا ہے کہ اس پر کیا سختیاں گزرتی ہے، کیا مسائل گزرتے ہیں، کیا آرام گزرتے ہیں۔ آپ کے والدین نے آپ کو بڑی محبت الفت کے باوجود اپنی محبتوں سے دور رکھا، صرف اس واسطے کہ تم اللہ کے دین کے عالم بنو اور اللہ کی کتاب کے حافظ بنو، اس وجہ سے نہیں کہ تم دنیا کماؤ اور دنیا کی لین میں گم ہو جاؤ، اس وجہ سے تم کو اپنی محبتوں سے دور رکھا کہ جب تم یہاں سے فارغ ہو اور عوام میں آؤ تو اسلام کی آدیات کی خاطر، اسلام کی محبت کے خاطر، اسلام کی الفت کے خاطر اللہ کے بندو آج سبق لو اور اس سبق کو اچھے سے سمجھو۔ یہ تمہارے لیے ڈھیر سے جانے گا، تم کو سکھائے گا کہ تمہاری قربانیاں دین کی اشاعت کا ذریعہ
اس وجہ سے خدا کے بندو خوب اپنے اساتذہ کا ادب کرو، احترام کرو، کرام کرو، کبھی ان کے سامنے بے ادبی نہ کرو۔ میں اپنی زمانے طالب علم کا آپ سے تذکرہ اور تجربہ ذکر کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ کی دعائیں دی اور ان کی خدمت کی، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت کی بے پناہ کامیابیاں ان پر مقدر ہے۔ اس وجہ سے اساتذہ کا بے حد اکرام و احترام کرنا، کبھی ان کی شان کا گستاخی نہیں کرنا، اور اگر ہو جائے تو اللہ کے لیے معافی مانگ لینا۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمارے اسلاف اور اکابر کی آپ زندگیوں میں بتائی ہے، آپ کو پتہ چلے گا اساتذہ کا اتنا ادب و احترام کہ آج مدارس کے علاوہ کسی اور طرز تعلیم میں وہ نظر نہیں